अस्सलाम के नाज़रीन मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में आने के बाद से नून लीग की नींदें हराम हो चुकी हैं और हुकूमत पागल हो चुकी है कि किस तरह से इस फैसले को रद्द किया जा सके या कोई भी साजिश की जा सके कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें उनको वापस ना करनी पड़े। और काशिफ अली अब्बासी के मुताबिक अब हुकूमत ये सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना जाए और पीटीआई को उसकी मखसूस नशिस्तें वापस ना की जाए। और अब ताकत के जोर पर हुकूमत आइन की और कितनी धज्जियां बखेरने जा रही है, आइए काशिफ अली अब्बासी की गुफ्तगू सुनते फिर इस पर बात करते हैं। ये जो जैसा मैंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता किस तरह की बड़क मारे, क्या तो ग्लव्स ही उतर आए हैं। ऐसा लगता है कि अब सरेआम ये काम होगा कि हाँ जी बस नहीं मान, हाँ जी बस नहीं होगा, हाँ जी बस नहीं करते, कर लो जो करना क्योंकि ताकत हमारे पास है, क्योंकि हम ताकतवर हैं। ऐसे तो मुल्क नहीं चला करते हैं। दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज रन। मुल्कों के अंदर एक निजाम होता है, यहाँ पे एक आइन है, एक कानून है, एक सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई अमल दरामद नहीं होगा? क्या ये मुल्क ऐसे चलेगा कि जी हमने ये करना था, हमने ये सीटें उसको दिलवाई, आपने क्योंकि वापस ली, क्योंकि हमें लगता है कि आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, हमें ये लगता है कि आप आइन से तजावुज कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि आपका फैसला गलत है, इसलिए हम ही अब ये फैसला करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के आगे एक सुप्रीम कोर्ट बन गई है जो ये फैसला करती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है या नहीं और उस पर अमल होना चाहिए कि नहीं। तो ये तो टकराव की तरफ जा रहा है निजाम सारा। जी, एक तो पहले आपने कहा ना कि क्या मुल्क कैसे चलते हैं, फिर मुल्क भी नहीं चलता ना ऐसे, और चल भी नहीं रहा। 76 साल के बाद जहां हम खड़े हैं तो वो तो उसमें कहीं से उस चीज का तासुर नहीं है कि ये मुल्क बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गुजरता रहा है और उसका फायदा पाकिस्तान के अवाम जो है 24-25 करोड़ अवाम को आज उसका भरपूर फायदा हो रहा है, जैसे दूसरे महजब मुल्क क्या हमारे अपने रीजन में जैसे मुल्क होते हैं। दूसरी बात ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तो बिल्कुल हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर मुनीब ये डिस्क्लोज कर रहे हैं सोर्सेज जो भी उनके हैं और बड़े यकीन के साथ वो बता, तो यकीनन मैं उनकी बात को एग्री करूंगा कि जी ये ऐसा फैसला हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम मुनीब अगेन बेहद एहतराम के साथ हम गलत को गलत तो कह सकते हैं, या वो भी नहीं कहेंगे कि जी हो गया, वो माइट इज़ राइट और फिर हम उसके साथ बह जाएं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो गलत कैसे है। गलत तो मेरे हिसाब से तो अगर हम देखें पीछे जाएं 6 महीने इलेक्शन के प्रोसेस से पहले और जो इस फैसले में भी है, इस फैसले में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है ना, मेरा ख्याल है 11 जजेस ने तो ये कहा है कि इलेक्शन कमेशन ने गलत इंटरप्रेट किया। ये बिल्कुल क्लियर वाज़ेह अल्फाज में कहा है। ये तो वैसे पूरे सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि शामिल है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया। अच्छा, अब जब दो जजेस ने कहा कि सुन्नी तआद को डिसमिस करते हैं, बाकी सारों का कमोबेश फैसला गिव और टेक एक जैसा था। नहीं काशिफ, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं सुन्नी इत्तेहाद की बात तक तो आ ही नहीं रहा, आऊंगा। लेकिन पहली चीज ये है कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मिनॉरिटी फैसले में शामिल हैं, 5 के लोगों में शामिल हैं, जजेस में शामिल हैं, तो फिर जब इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया तो फिर इलेक्शन की हैसियत क्या रह जाती है? फरवरी 8 के इलेक्शन की उसकी क्या हैसियत रह जाती है? आप ये कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं था कि आप उनको इंडिपेंडेंट ट्रीट करें और इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। तो इलेक्शन कमीशन का जो पाकिस्तान ने फॉरगेट अबाउट पीटीआई, फॉरगेट अबाउट पीएमएलएन, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे बेसिस पर इलेक्शन करवाया जिसमें एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को आपने उस हद तक दीवार के साथ लगाया जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारे 13 जनवरी के फैसले में तो था ही नहीं। तो इसका मतलब इलेक्शन का जो सर वो किसी और फैसले में था, वो ओपन हो जाता है। वो मैंने जैसे पहले कहा, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी अब नजर आ रहा है कि कोई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़कर ये फैसला करता है कि फैसले ठीक हैं या गलत हैं, तो पीएमएलएन अमल होना या नहीं होना। आपने 2 सूबों के इलेक्शन के अंदर भी इसी तरह का काम देखा कि किसी और ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि इलेक्शन कराओ और 14 मई की तारीख दी है कि इसके अंदर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन हम अब सुप्रीम कोर्ट का, हम अब आइन की तशरीह इस तरह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता नहीं है, वो गलत कर रहे हैं, हम बताएंगे कि इलेक्शन कब होने से। पाकिस्तान में तो ये बड़ी पुरानी रीत चल रही है, ये को आज की रीत नहीं है, ये पिछले आपने सही कहा 76 साल की रीत यही है। लेकिन क्या इससे निजाम टकराव की तरफ जाएगा? देखिए, अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है उसमें कंटेम्प्ट जाएगी। कंटेम्प्ट में इदारे को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान कहेगा नहीं करता जी, जाहिर है उनको भी कोई फूक चढ़ेगी तो कहेंगे हम नहीं करते। मसाइल तो बढ़ेंगे, टकराव की तरफ जाएंगे। और पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इन हालात में, क्या टकराव का मुतहम्मिल हो सकता है? अभी आपको मैं फिच की तरफ भी लेकर आता हूं कि उन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट जी आधा और जो कुछ भी होगा उसका जुबैर साहब पहले आप, फिर मैं मुनीब साहब की तरफ आता हूं। देखें जी,
دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکہ اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ منیب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس میں الیکشن کمیشن اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ سب مل کے اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے. تو کویسچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ایسا کیا ہتھیار ہے ایکسیپٹ فار ایشنگ کنٹمپٹ نوٹسز، کیا ہتھیار ہے کہ وہ اس کو عمل درآمد کرا لے، وچ مینس کہ اٹ از اے اسٹیٹ وداؤٹ اینی گورننس سسٹم، وداؤٹ اینی کانسٹیٹیوشن، وداؤٹ اینی تھنگ. اٹ ول بیکم لائک فیفڈمس کہ جس کی جو مرضی ہے وہ اپنا حصہ میں مائٹ از رائٹ کے بیسس پر ہے نا. اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی کہتا ہے میں نہیں امپلیمنٹ کروں گا تو سپریم کورٹ کر کیا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی فزیکل پاور نہیں ہے کہ جو وہ اپنے فیصلوں کو، اگر ہم یہاں پہنچ چکے ہیں وہاں سے شروع ہو کے مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہو کے اور یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ بالکل بے بس اور لاچار ہے، تو مجھے آپ بتائیں ایک عام پاکستانی کے لیے کسی بھی کورٹ میں دستخط کھٹکھٹانا جا کے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے اور میں انصاف مانگتا ہوں، تو وہ تو مل ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر کورٹس فیصلہ بھی کرتے ہیں اور اگر حکومت وقت کہے کہ جی میں نہیں اس پر عمل درآمد کروں گا تو دیر از نتھنگ دیٹ کین ہیپن. کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. This is the worst of the worst that we have seen. یہ لو ہے. The worst of the worst that we have seen even by our own standards. اور آپ نے جو 90 ڈیز الیکشن کا ذکر کیا تھا اگین وہ تھا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ سکسیسفلی ہم نے عبور کر لیا. لیکن اس میں آپ کو میں ایک فرق بتاؤں زبیر صاحب، اس سے پہلے جب بھی انٹرونشنز ہوئی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جب بھی ہوا، اس دفعہ سیاسی جماعتیں اپنا کندھا دے رہی ہیں، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. اگر اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اس چیز کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ کیونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور کوئی نہیں چاہتا عمل درآمد اور ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر سیاستدان اب اس میں برابر کے شامل ہیں. وہ تقریریں نہیں کر سکیں گے آگے جا کے، جو میاں نواز شریف صاحب، بلاول صاحب بڑے چیخ کے یہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں اور یہ دیکھیں آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ووٹ کو عزت دلانی ہے. یہ عمران خان صاحب فورسیبل فیوچر میں یعنی آگے مستقبل قریب میں باہر آتے نظر نہیں آ رہے. فچ یہ بھی کہہ رہا ہے اس کی پیشن کو یہ بھی ہے کہ 18 مہینے حکومت چلے گی، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا. ایک اور کام وہ کہہ تو رہے ہیں ہو جائے گا لیکن غیر آئینی ہے. کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گنجائش آپ کے آئین میں موجود نہیں ہے. سو یہ فچ کو کیا ہو گیا ایک دم کہ وہ غیر آئینی چیزوں کو سپورٹ کرنا شروع ہو گیا جی. اور ان کو کیسے پتا کہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے؟ تین میجر ریٹنگ کمپنیز ہیں جن کی طرف ساری دنیا دیکھتی ہے، گلوبل فنڈز دیکھتے ہیں، ہر ایک ان سے دیکھتا ہے ان کے اسیسمنٹ کو دیکھ کے، چاہے انویسٹ کرنے کا ہو یا کچھ اور. ایک موڈیز ہے، دوسرا S&P ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے، تیسرا فچ ہے. اب یہ میرا خیال ہے اپنی حدود سے یہ کہہ سکتے ہیں اپنی حدود سے باہر جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 18 مہینے میں یہ حکومت چلی جائے گی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے ہیو کم ٹو دس کنکلوژن. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ابھی اندر بن رہے ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا. یہ بھی کہا عمران خان ان قریب باہر بھی نہیں آتے نظر آ رہے. یہ بھی کہا ان کے پاس کون سا جادو کا چراغ ہے. یہ بھی کہا اب یہ جو وہ فیوچر دیکھ رہے ہیں نیگیٹو افیکٹ ہوگا. آن اے سیریس نوٹ بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے جب ریٹنگ کمپنی دنیا کی جو بہترین 3 ریٹنگ کمپنیز ہیں اس میں سے ایک یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی سیاسی ماحول ایسا ہے کہ انسٹیبلٹی رہے گی. دیٹس واٹ دا باٹم لائن ہے. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف ایک بڑی ریٹنگ ایجنسی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کی میعاد جو ہے 5 سال نہیں چلے گی، 18 مہینے چلے گی، تو who will take a position in Pakistan from an investment standpoint. So اس کا مطلب ہے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. سو ساری چیزیں جو ہیں گڑبڑ ہی رہیں گی. ٹھیک سر، میں منیب میرے ساتھ آ گئے. ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. منیب یہ کہتے ہیں مستقبل قریب میں عمران خان زیر حراست رہیں گے. یہ فچ نے تو کہا ہے لیکن ہم سارے بھی یہ فورکاسٹ تو کرتے ہیں کہ خان صاحب کا باہر آنا اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ ابھی تک سائیں راضی نہیں ہے باہر آنے کے لیے. 18 مہینے کی حکومت، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ، ڈو یو سی دس گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن آلسو؟ اس طرف جاتا نظر آ رہا ہے بھائی صاحب؟ میں اگین دیکھیے اب یہ جو بات میں نے کل آج بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور 1-2 دن پہلے جب یہ خبر میں نے دی تو یہ کوئی تجزیاتی بات تو نہیں تھی، یہ تو خبر ہے جو میں نے دی اور فرینکلی میں اب بھی اس چیز کو بحیثیت خبر ہی سمجھ رہا ہوں اور خبر کے طور پر ہی سامنے ہر ایک آپ کے سامنے بھی میں نے عرض کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل درست ہے اور زبیر صاحب نے اس کی حال میں ٹھیک، ان کی بھی ٹھیک ہے، یہ درست نشاندہی ہے. واقعی نہیں آئے گی عمران خان صاحب کو، وہ باہر نہیں آئیں گے کیونکہ اور بہت سے کیسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. دیکھیے میرا تو بالکل دل نہیں کرتا کہ کوئی سیاستدان جیل میں اس طرح رہے اور کیسز جس طرح سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ جس طرح سے ہوئے ہیں وہ بھی ٹریوسٹی آف جسٹس ہے. بٹ دین اگین ہم یہاں موجود ہیں اور جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. عمران خان صاحب باہر بھی نہیں آئیں گے، نئے کیسز بھی اور بنیں گے. تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو لنک کر دیا گیا ہے قومی سلامتی کے ساتھ. اب ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پر شہید بی بی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا. میاں نواز شریف نے بہت کچھ دیکھا بحیثیت سیاستدان، لیکن پھر وہ ان کی واپسی ہوئی.
فی الحال عمران خان صاحب کی واپسی ایسی نظر اس لیے نہیں آتی کیونکہ یہ مثالیں جہاں پر بات ہم کرتے ہیں یا جہاں بات آپ لیکن کرتے منیر ہیں، صاحب تو ہم بھی یہ قومی سلامتی ہے کیا میں قومی سلامتی ہوں؟ قائد صاحب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں قومی سلامتی ہوں اور یہ نہیں چل سکتا. اس ملک میں سارے فیصلے سیاسی رہے ہیں. یہ جتنے فیصلوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں they were all political choices. یہ کہنا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں. قائد صاحب ایک بات ہے کہ آپ کو مجھ سے کئی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جرنلزم میں، آپ ڈیفینیشن ڈھونڈ پائے ہیں قومی سلامتی کی؟ سر میں کتوں لب لینی ہے؟ میں نے ڈیفینیشن ڈھونڈ لی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں قومی سلامتی کی. قومی سلامتی کی تعریف پاکستان میں یہ ہے کہ جس شخص کو پرسونا نان گراٹا یعنی ڈکلیئر کرنا ہو، کچھ کسی سے جان چھڑانی ہو، کسی کو باہر نکالنا ہو، کسی یا تو اس کو سیکیورٹی رسک کہا جاتا ہے یا اس کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے. اور یہ کیونکہ ایسے معاملات وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جن کے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ظاہر طاقتور لوگ ہیں. تو اس لیے یہ قومی سلامتی یہی چیز بکتی آ رہی ہے پچھلے 76 سال سے. جب دیکھا کہ یار یہ رکنا چاہیے، یہ نہیں ہوگا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں، کسی کو مسئلہ ہے وہ قومی سلامتی کا کام ڈکلیئر کر دے. ناظرین، ججز کو پریشرائز کیا گیا، بلیک میل کیا گیا اور ہر طرح کی دھمکیاں دے کر ججز کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی انہوں نے انصاف پر اور قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کیا اور پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں واپس کی. تب سے نون لیگ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آیا تو آیا کیسے، کیونکہ اگر نون لیگ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مان کر پی ٹی آئی کو اس کی مخصوص نشستیں واپس کرتی ہے تو نون لیگ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا اور نون لیگ کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے، جو کہ ان کو بہت کوششوں اور مشکلوں سے ملا ہے. کاشف علی عباسی کے مطابق اب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کی مخصوص نشستیں واپس نہ کی جائیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا جائے. ناظرین، نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اب اقتدار میں ہے اور طاقتور حلقے اس کے ساتھ ہیں اور ہر طرح کی پاور اس کے ساتھ ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی جھٹلا سکتی ہے. ناظرین، اگر یہ خبر سچی ہے تو اس سے پاکستان میں معاشی اور سیاسی بحران مزید بڑھ جائے گا اور پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا. ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا.